تو آئیں خدا کے مقدس کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ آج میں ایک بڑا اہم موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ایک پہلا حصہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ محبت کرنے والے خدا کو جانیے، اور آج چند پیغام میں اسی موضوع پر دوں گا کہ اپنے خدا کو ہم جان پائیں۔ اگر آپ خدا کو جانتے نہیں ہیں تو آپ بہتر طور پر اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو خدا کا پتہ نہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن اگر آپ کو خدا کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں اتنے بڑے کام نہیں کرے گا جتنے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو چند ہفتوں میں یہ لیسنز، یہ موضوع یا یہ پیغامات دینا چاہتا ہوں کہ کیسے خدا جو قدرت والا خدا ہے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ تو آج جو پیغام ہے وہ ہے changeless God, a changeless God for changing times۔ ایک لا تبدیل خدا اس بدلتے ہوئے زمانے کے لیے۔ یہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، لیکن خدا انچینجبل گاڈ ہے۔ وہ چینج لیس خدا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں دوست بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، اپنے بدل جاتے ہیں، جن کو آپ بہت زیادہ کلوز سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا رائے بدل جاتی ہے، لوگوں کی رائے آج ایک ہے کل دوسری ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا خدا کبھی نہیں بدلتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کا لائف سٹائل بدل چکا ہے، لوگ الگ طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر لوگ کئی جو ماسک نہیں لگانا چاہتے تھے ماسک لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ نے کبھی تجربہ نہیں کی تھیں وہ آپ تجربہ کر رہے ہیں۔ کرونا نے دنیا کا لائف سٹائل چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں ایک سروے پڑھ رہا تھا، کسی شخص نے 1965 میں کہا کہ ہر 2 سال کے بعد دنیا میں چینج یا تبدیلی ڈبل ہو جائے گی۔ ہر 2 سال کے بعد دنیا میں تبدیلی یا چینج ڈبل ہو جائے گی، اور کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد بالکل ایسا ہو گیا، یعنی کہ ہر 2 سال کے بعد چیزیں دگنی بدلنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک شخص جس کا نام رائن تھا، فوربیز میگزین میں اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد 32 گنا چینج آئے گا دنیا کے اندر۔ کتنا؟ 32 گنا چیزیں بدل جائیں گی، اور آپ جانتے ہیں ایسا ہی ہو گیا۔ پھر کسی شخص نے کہا کہ 10 سال کے بعد 1000 گنا دنیا بدل جائے گی، اور ایسے ہی ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بٹنوں والے موبائل فون لوگ استعمال کرتے تھے، آج ٹچ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی جن کی چینج آ رہا ہے، وہ پہلے 3310 موبائل، جو پرانے لوگ میرے جیسے پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ 3310 جو موبائل تھا وہ بڑی بلا تھی ہمارے لیے، بٹنوں والا موبائل استعمال کر رہے تھے۔ دیٹس گون، اب وہ خواب بن چکا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ نومی کو پتا ہو کہ 3310 موبائل کون سا، آپ کو پتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا استعمال کیا ہے؟ نہیں، میں نے استعمال، جب مجھے وہ موبائل ملا میں نے کہا واہ، میں دنیا میں آ گیا، یہ اتنا اچھا موبائل ہے۔ اس نے کہا 10 سال کے بعد 1000 گنا دنیا بدل جائے گی، ٹیکنالوجی بدل جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 20 سال کے بعد 10 لاکھ گنا دنیا کے اندر ٹیکنالوجی بدل جائے گی۔ آپ کے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی کے ڈبے پڑے ہوتے تھے، آج کل جس گھر میں جائیں LCD ہے، LED ہے، چینج آ چکا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے کہہ رہے تھے پارس کے اندر کہ ہمیں بھی کوئی LED لگوا دے، میں کیا انجی سروائیو کرو، ٹھیک ہے۔ تو چینج آ رہا ہے۔ اس نے کہا 10 سال کے بعد 1000 گنا، 20 سال کے بعد 10 لاکھ گنا دنیا بدل جائے گی۔ اور ایک اور اس نے سب سے تہلکہ خیز بات جو کی، تہلکہ مچا دینے والی بات کی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ 30 سال کے بعد انسانی دماغ ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کے اندر آ گئے ہیں، روبوٹس جو بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے کام، آپ دنیا کے اندر جائیں،
پہلے میں پاسپورٹ لے کر جاتا تھا، ہم جو کاؤنٹر پر لڑکی یا لڑکا کھڑے ہوتے اس کو دیتے تھے، وہ پاسپورٹ لیتے، ٹکٹ چیک کرتے اور پھر وہ بورڈنگ پاس بنا کے دیتے۔ آج کل میں امریکہ پہلی دفعہ گیا، انہوں نے کہا کہ خود ہی کریں، سیلف سروس ہے، مشین پر اپنا پاسپورٹ رکھیں، آپ کا بورڈنگ پاس آٹومیٹیکلی آپ کو مل جائے گا۔ میں نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کام آپ خود کریں، ہم کچھ نہیں کرنے والے۔ تو میں نے اپنا پہلے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ایک امریکن لیڈی سے کہا کہ پلیز ہیلپ می، مجھے اس نے کہا کہ یہاں پاسپورٹ رکھو، میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا وہاں پر، آٹومیٹیکلی بورڈنگ پاس میرے پاس پہنچ گیا، یعنی کہ اس نے خود ہی سکین کیا، اس بندے کی ٹکٹ بک ہے اور یہ ٹریول آج کرنے جا رہا ہے۔ Things are changed، مکمل طور پر چیزیں بدل چکی ہیں۔ پہلے جب بھی میں جاتا تھا ایک بہت بڑی ٹکٹ بنا کے دیتے تھے، آج کل وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ہر چیز آپ کے فون کے اندر ہے، آپ کے فون کے اندر ہے، آپ کا پاسپورٹ سکین ہوگا، پتہ چلے گا کس بندے کی ٹکٹ ہے یا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ But I want to say، ہر چیز بدل رہی ہے، چینج آ رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن آپ کا خدا کبھی نہ بدلنے والا خدا ہے، چینج لیس خدا۔ اس چینجنگ ورلڈ کے لیے، اس بدلتی ہوئی دنیا کے لیے ہمیں لا تبدیل خدا کی ضرورت ہے، جو کبھی نہیں بدلے گا، کبھی وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے سنا مقدس یعقوب اپنے خط میں پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کبھی نہیں بدلے گا، خدا کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ He is changeless God، وہ نہ بدلنے والا خدا ہے۔ جب 20 سال پہلے میں پادری بنا، میں خدا کا کلام سناتا تھا، اور آج 20 سال گزر گئے ہیں، میں وہی خدا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگلے 20 سال بھی میں اسی خدا کی تعلیم دوں گا۔ میں نے کبھی نہیں سنایا تھا 20 سال پہلے کہ خدا ینگ ہے اور 10 سال کے بعد وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ خدا اتنے سال پہلے خدا جوان تھا، آج خدا بوڑھا ہو چکا ہے؟ جیسا وہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، امیوٹیبل، لا تبدیل آپ کا خداوند ہے، آپ کا یسوع ہے، وہ کبھی بدلے گا نہیں۔ ہم بدلیں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، ہم بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ شروع اور آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ قائم رہے گا نام صداقتی کر مسیح کا۔ ہمیشہ کے لیے آپ کا یسوع رہے گا اور میں اور آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ تو پہلی چیز، انچینجیبل گاڈ، چینج لیس گاڈ، لا تبدیل خدا کے بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں۔ ہمارے خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں۔ خدا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کچھ چیزیں ہیں، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کئی چیزیں ہیں جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ خدا ہو کر نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کئی چیزیں ہیں جو وہ خدا نہیں کر سکتا، جس کی میں اور آپ پوجا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا خدا ہمارا انکار نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر ہمارا خدا بے وفا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارا خدا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا، لوگوں نے کہا اس نے اوروں کو بچایا، اپنے دائیں نہ بچا سکا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے مرنا تھا۔ تو خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں۔ خدا کے وعدے جیسے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے، ویسے ہی آج ہیں۔ جو اس نے کہا تھا وہ اس پر قائم ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زبور 90 میں لکھا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو خدا ہے۔ آپ کی پشتیں بدل گئی ہیں، پشتیں بدلتی رہے گی، لیکن ایک ہی خدا رہے گا جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوان نہیں ہوگا، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اس کے وعدے سچے ہیں، پکے وعدے ہیں، لا تبدیل وعدے ہیں خدا کے، اور خدا کے وعدے جو اس نے کر دیے ہیں آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ بدلیں گے نہیں۔ لسن، سنیں، ٹائم زیادہ تھوڑا ہو سکتا ہے، وعدے قائم ہیں۔ بنی اسرائیل خدا کے بڑے پیارے لوگ تھے، بار بار خدا کے خلاف بغاوت کی انہوں نے، بار بار خدا کو غصہ دلایا، اور بائبل کہتی ہے گنتی کی کتاب میں بلک نے جو مواب کا بادشاہ تھا اس نے بلام نبی کو بلوایا۔ بلام مدیانی نبی تھا، یہ کتورا کی اولاد میں سے تھے۔ بلام نبی ابراہیم کی تیسری بیوی کی اولاد میں سے یہ نسل تھی جسے مدیانی کہتے تھے، سارا، ہاجرہ اور کتورا، تیسری بیوی۔ تو کتورا کی نسل کے لوگ مدیانی لوگ تھے۔ تو بلام نبی کو مواب کے بادشاہ بلک نے بلوایا، کہتا ہے کہ بلام اسرائیل پر لعنت کر، اسرائیل کے لیے اسرائیل کو پھٹکار، ان کے لیے برے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بلام نبی نے بلک سے کیا کہا؟ بلام کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ میں اس قوم کو لعنت کروں جس کو خدا نے لعنت نہیں کی ہے۔ سنیں، لکھا ہے تب بلام نے اپنی مسل شروع کی اور کہتے ہیں اٹھ ہے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ آپ کا خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ ارادے نہیں بدلتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں خدا ارادہ بدلتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ مثال دیتے کہ نینوا کے دور میں خدا نے ارادہ بدل دیا، نہیں، خدا نہیں بدلتا، زمین پر لوگ بدلتے ہیں، زمین پر توبہ ہوتی ہے اور خدا بخش دیتا ہے۔ خدا بدلتا نہیں، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ ترس کھانے والا خدا ہے۔ اور جب یونا نے منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، تو بائبل کہتی ہے کہ لوگ توبہ کر کے خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے، ٹاٹ اوڑھ لیا، بادشاہ نے، نوکروں نے، سب نے، مویشیوں نے روزہ رکھ لیا اور انہوں نے خدا سے دعا کی۔ کون بدلا؟ لوگ بدلے کہ خدا بدلا؟ لوگ بدل گئے، خدا بدلتا نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ خدا چینج لیس خدا ہے، انچینجیبل گاڈ ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو بلام کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ آدم زاد نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ مجھے برکت دینے کا حکم ملا ہے، دیکھ مجھے برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں میں کیسے اس قوم کو پھٹکاروں جس کو خدا نے نہیں پھٹکارا ہے؟ میں کیسے اس قوم پر لعنت کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی ہے؟ میرے عزیزو، اگر خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ برکت کا ہے تو کوئی انسان اسے لعنت میں نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے پریشان نہ ہو، لوگ آپ کی زندگی کے مالک نہیں ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا فیوچر نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں آپ کے خاندان کی برکت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں آپ کی برکتوں کا سیکرٹ نہیں ہے۔ آپ کی برکتوں کا سیکرٹ خداوند کے پاس ہے، چینج لیس خدا کے پاس ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور ملاکی تیسرے باب کی 6 آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کیسے ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، اس نے فرمایا ہے اور وہ ہوگا۔ ملاکی تیسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوگے،
تم برباد نہیں ہوگے۔ بلعام کہتا ہے کہ اس نے برکت دی ہے، میں لعنت نہیں کر سکتا۔ میں کوئی انسان اگر خدا آپ کو برکت دے رہا ہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پچھلے اتوار میں نے کہا کہ کھڑے ہو جائیں، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آج صبح میں گکھڑ میں پیغام دے رہا تھا، بڑے جوش میں لگا ہوا تھا، تو میں نے ایک بات کہی، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کون ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ آپ کے ساتھ زندہ خدا ہے، لا تبدیل خدا ہے۔ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ ڈرے نہ پریشان ہو، اس کے وعدے سچے ہیں، لا تبدیل ہیں، لا خطا ہیں، اور کبھی خدا کے وعدے بدلیں گے نہیں۔ اور زبور 50 کی 15ویں آیت ذرا پڑھے، خدا کے چند وعدوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بور نہ ہوں، میں چند وعدے خدا کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے کہ خدا کے وعدے کیسے ہیں، لا تبدیل وعدے ہیں۔ زبور 50 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ کتنے ہیں آپ جو آپ مصیبت میں ہیں آج؟ کتنے ہیں جو آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں؟ وعدہ ہے، مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا، تو میری تمجید کرے گا۔ خداوند آپ کو چھڑائے گا، اس کا وعدہ ہے، دے گا، اس کا وعدہ ہے، کوئی اس کے ارادوں کو بدل نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں 7000 سے زائد وعدے ہیں خدا کے بائبل کے اندر۔ ایک شخص نے 26 بار بائبل پڑھی۔ کتنی بار؟ ایک شخص نے 26 بار بائبل پڑھی، اور 26 بار پڑھنے کا مقصد تھا وہ خدا کے وعدوں کو ٹک کر رہا تھا، انڈر لائن کر رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ 7487 وعدے خدا کے ہیں۔ آپ 7487 کو 365 کے ساتھ ضرب دے، تقسیم کرے، ہر دن 20 سے زیادہ وعدے ہیں خدا کے لیے، خدا کے آپ کے لیے۔ شان 20 سے زیادہ وعدے ہیں ایک دن کے اندر خدا کے آپ کے ساتھ۔ سال میں 365 دنوں میں 20 سے زیادہ روزانہ کے وعدے خدا کے آپ کے لیے ہیں۔ جسٹ اس کے وعدوں کا یقین کریں، اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں۔ آپ اس کو بے وفا نہیں پائیں گے، آپ اس کو انکار کرنے والا نہیں پائیں گے۔ خدا اپنا انکار نہیں کر سکتا، وہ بے وفا خدا نہیں ہے، وہ چینج لیس خدا ہے۔ وہ وفادار تھا، وفادار ہے، وفادار رہے گا۔ وہ فضل کرتا تھا، کر رہا ہے اور کرے گا۔ لسن، میری فیورٹ آیت، میری زندگی کی آیت، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت۔ عمر بھر، میں عمر بھر کے لیے خدا کے اچھے وعدوں پر یقین رکھتا ہوں، میں اس ایمان کے ساتھ زندہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار ایسی صورتحال سے جیسے میں دو چار ہوں، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں بڑھاپے تیرا کی بنے گا، بڑھاپے کی ہوئے گا، کون سنبھالے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میں زندہ خدا کو مانتا ہوں، وہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اس کی بھلائی، اس کی رحمت میرے مرتے دم تک میرے ساتھ ہے۔ میں اس ایمان کے ساتھ زندہ ہوں، میں اس طرح سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ It cannot shake my faith، میرے ایمان کو کوئی چیز جھنجھوڑ نہیں سکتی ہے۔ میں کبھی اس بات سے پریشان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ I believe، میرا ایمان ہے کہ وہ اچھا خدا ہے۔ He is good God، اچھا خدا ہے، بھلا خدا ہے۔ میں بچہ سا ہوں بڑھا ہاں، پر نسل صادق دی، نہ ویکھی ہے لاچار تے کدی ٹکر منگ دی۔ آپ کے بچے بھوکے اور محتاج نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا خدا بھلا خدا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ دوسری بات، اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، اس کے مقاصد آپ کی زندگی کے لیے لا تبدیل ہیں، اس کے پلانز بدلتے نہیں۔ خدا ایسا خدا نہیں ہے، آج اس کا ارادہ ایک ہے، کل اس کا ارادہ بدل گیا ہے۔
آج خدا کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، کل کہتا ہے نہیں یہ نہیں کروں گا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا 420 برس کی غلامی کے بعد میں تمہیں مصر سے نکال لوں گا۔ اس نے نکالا، 40 دن کا سفر تھا، 40 سال لگے ہیں۔ 40 دن 40 سال ہو سکتے ہیں، منصوبہ خدا کا وہی پر قائم ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، خدا کے منصوبے آپ کے بارے میں بھلائی کے ہیں، لا تبدیل ہیں۔ کبھی نہ ڈریں، کبھی پریشان نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشانی نہیں آئے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کبھی غربت کا یا برے حالات کا سامنا نہیں کریں گے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور زبور اور یشوع پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، 8ویں آیت میں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر تیرا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہو جائے گی، میں تیرے ساتھ ہوں، جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ ہوں۔ آج صبح آپ اگر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا چرچ میں بیٹھنا فضول ہے، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کو جانیں کہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ یہ دنیا بدل سکتی ہے مگر خدا نہیں بدلے گا، دوست بدل سکتے ہیں خدا نہیں بدلے گا، بہن بھائی بدل سکتے ہیں خدا نہیں بدلے گا، رشتہ دار بدل سکتے ہیں خدا نہیں بدلے گا۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ I don't think کہ میں نہیں سوچتا کہ میں بڑا ذہین آدمی ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں سیانہ آدمی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں سیانہ ہوں۔ میں نے خاندانوں کے حالات بدلتے دیکھے ہیں، میں نے سیٹیں چینج ہوتی دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ نہیں تھے ان کو بہت کچھ بنتے دیکھا ہے 20 سال کی خدمت میں، اور جو بہت کچھ تھے ان کو برباد ہوتے بھی دیکھا ہے۔ being honest to you، میں بالکل سچائی آپ سے بتا رہا ہوں۔ میں اس دن گن رہا تھا کہ یہ گھرانہ جب میں گیا تھا کلیسیا کے اندر اس کے حالات ایسے تھے، آج اس کے حالات اچھے ہوئے خراب ہوئے، میں نے دیکھا خراب ہوئے۔ پھر میں نے ایک اور خاندان کو اس کو سب کو میں نے چیک کیا، میں نے کہا خداوند میں اگاپے چرچ کی کلیسیا کو ایسے ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ آج ہیں کل میں آپ کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں آپ کے لیے برکت کے لیے دعا گو ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا لوگ دیکھ کر کہیں کہ they are blessed people، یہ بابرکت لوگ ہیں۔ میں ایسی کلیسیا ریز نہیں کرنا چاہتا، ایسی کلیسیا نہیں کھڑی کرنا چاہتا جس کے اندر گواہی نہ ہو۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے پاس گواہی ہونی چاہیے۔ چینج لیس خدا اگر آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا تو ایسے خدا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے جان؟ اگر میرا خدا، میں خدا کے وعدوں پر ایسے ہی یقین رکھتا ہوں جیسے خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر خدا ہے تو اس کے وعدے بھی ہیں، اگر خدا نہیں ہے تو وعدے بھی نہیں ہیں۔ جب میں میں سٹرگل کر رہا تھا زندگی میں، کچھ بننا چاہتا تھا، بڑی دوڑ دھوپ لگی ہوئی تھی، تو میرے یہ الفاظ تھے کہ اگر خدا ہے تو میری دعائیں ضرور سنی جائیں گی، اگر خدا نہیں ہے تو پھر نہ سنی جائیں، لیکن خدا ہے۔ I know God is there، خدا ہے، کہیں خدا ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کی دعائیں سن رہا ہے؟ پریز گاڈ، ایمان رکھیں لا تبدیل خدا پر۔ میں آپ کو لا تبدیل خدا دینا چاہتا ہوں جو آپ کو بدل سکتا ہے، خود کبھی بدلے گا نہیں۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی مہیا کرنے والی قدرت لا تبدیل ہے۔ وہ روزانہ من دیتا تھا، 40 سال تک من برساتا رہا، آج بھی برسائے گا۔ 40 سال تک بنی اسرائیل کو بھوکے مرنے نہیں دیا، کپڑے ان کے نہیں پھٹنے دیے۔ 40 سال، اس دن آپ کو یاد ہے میں بات کر، ایسا برانڈ مجھے کوئی لا کے دیں جو 40 سال چل سکے۔ کیا شوز کا ایسا کوئی برانڈ ہے جو 40 سال تک چل سکے؟ میرے دوست نے میں امریکہ میں تھا، مجھے کہتا ہے کہ یہ برانڈ بہت اچھا ہے۔ میں کبھی شاپنگ نہیں کرتا، میں شاپنگ نہیں کرتا، مجھے کہتا ہے کہ یہ برانڈ بہت اچھا ہے، مجھے کہتا ہے یہ کسی کو برانڈ نہ بتانا، تجھے کوئی چندہ نہیں دے گا۔ میں نے کہا اچھا، اتنا اچھا برانڈ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی ایڑیاں گھس گئی ہیں ساری، ابھی سال بھی نہیں ہوا، دسمبر کی بات ہے، ہم نے لیے شوز، سب سے اچھا برانڈ۔ مجھے کہتا ہے یہ بہت اچھا مہنگا برانڈ ہے امریکہ کے اندر۔ کوئی برانڈ ہمارے خدا کے برانڈ جیسا نہیں ہے۔ آپ کے خدا کے
خدا کا برانڈ نائکی سے اور کون سے، ایڈیڈاس سے، فلا سے، اور کون سا ہو سکتا ہے، کوئی شوز کا برانڈ لے لے، سارے برانڈز ہمارے خدا کے آگے کچھ نہیں۔ 40 سال نہ کپڑے پھٹے ہیں، نہ پاؤں میں سوزش ہوئی ہے، نہ ہی وہ ان کے جوتے ٹوٹے ہیں، اور نہ ہی 40 سال ان کو بھوکا مرنے دیا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، یقین کریں کہ وہ چینج لیس گاڈ ہے، وہ کبھی آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، وہ مہیا کرتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ محض لکھا نہیں ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ کسی کا تجربہ ہے۔ یہ کسی نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی، ایسا ہوا ہے۔ کتنے بلیو کرتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے؟ سب ہم پڑھیں گے خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس بات پر قائم ہو جائے، مجھے کمی نہیں ہوگی، جیسے میں قائم ہو گیا ہوں کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے۔ شورلی، یہ مجھے زبانی آتی انگریزی میں آتی ہے، مجھے کوئی آیت زبانی نہیں آتی انگریزی میں۔ شورلی گڈنس اینڈ مرسی ول فالو می ان آل دا ڈیز آف مائی لائف۔ ساری زندگی کے دنوں میں بھلائی اور رحمت میرے ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت۔ I will dwell in the house of the Lord۔ تو مہیا کرتا تھا، مہیا کرتا ہے، آگے بھی مہیا کرے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم نہیں مرو گے، تم نیست نہیں ہوگے، کیونکہ میں لا تبدیل خدا ہوں۔ وہ بھوک سے آپ کو نہیں مرنے دے گا، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ 40 سال من برسا سکتا ہے، تو یہ کرونا 2-3 مہینے کی بات ہے۔ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ، یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہاللیلویا، یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ پریشان نہ ہوں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، خدا کی پرسنالٹی، شخصیت۔ چوتھی بات ہے، خدا کی شخصیت کبھی نہیں بدلے گی، خدا کبھی نہیں بدلتا۔ سنیں، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے ملے ہوگے، میں بھی کئیوں کو ملا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے، آج میں میٹنگ نہیں کر سکتا، آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے، اس لیے میں منہ سجا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے خدا کا موڈ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کنسسٹنٹ ہے، مستقل مزاج خدا ہے۔ یہ نہیں کہ آج مجھ سے دعا نہ کرو، میں موڈ میں نہیں ہوں، کل دعا کرنا، کل میرا موڈ اچھا ہوگا۔ آج بارش ہو گئی اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ آپ کے خدا کا موڈ 24 آورز ایک جیسا رہتا ہے، اس کی پرسنالٹی نہیں بدلتی، اس کا کبھی موڈ خراب نہیں ہوتا، وہ فضل کرتا رہتا ہے، آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ وہ برکتیں دیتا رہا ہے، وہ دیتا رہے گا۔ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ وہ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ وہ شہر کی بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ وہ دانیل کو شیروں کے منہ سے چھڑا سکتا ہے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ وہ سدرک میشک ابدنجو کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچا سکتا ہے، تو وہ آج بھی بچا سکتا ہے۔ وہ بھوکی بھیڑ کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو وہ آج بھی کھلا سکتا ہے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا، تو وہ آج بھی دے سکتا ہے۔ یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا، آج بھی دے گا۔ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا تھا، آج بھی کھولے گا۔ وہ لنگڑوں کو چلاتا تھا، آج بھی چلائے گا۔ وہ بھوکوں پر ترس کھاتا تھا، آج بھی ترس کھائے گا۔ وہ لازر کو زندہ کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو زندہ کرے گا۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چینج لیس گاڈ، چینجنگ ورلڈ کے لیے، چینجنگ ٹائمز کے لیے آپ کو ضرورت ہے لا تبدیل خدا کی۔ سب دعا کرنا شروع کریں گے۔ آپ کا خدا لا تبدیل ہے، نہ بدلنے والا خدا ہے۔ یہ دنیا بدل جائے گی، یہ حالات بدل جائیں گے، یہ موسم بدل جائیں گے، رائے بدل جائے گی، خدا تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ معجزے کرتا تھا، آج بھی کرے گا۔ وہ شفا دیتا تھا، آج بھی کرے گا۔ وہ خوشحالی دیتا تھا، وہ آج بھی کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا، وہ آج بھی کرے گا۔ وہ کہتا تھا، خدا کہتا ہے کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ قرض دے گا، وہ آج بھی کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، اور خدا آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
खुदा उनका कलाम फरमाता है कि वो मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो आज भी वो आपको कमी नहीं होने देगा। वो आपको हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा, वो आपके बच्चों की फिक्र करेगा, वो आपकी नस्लों की फिक्र करेगा, वो आपके घराने की फिक्र करेगा, वो आपके बच्चों की स्टडीज की उसको फिक्र है, उसे आपकी तकलीफों की फिक्र है, उसके रोज आपके सामने है। वो शाफी है, वो शाफी है, वो फजल करता है, वो रहम करता है, वो छुड़ाता है, वो आज भी छुड़ाएगा। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करेंगे, सब दुआ करना शुरू करेंगे, सब यीशु मसीह से मांगेंगे। कोई खामोश ना हो, कोई खामोश ना हो। अपनी जिंदगी को सामने खुदा के सामने उड़ेल दें। वो आपको आपकी दुआओं को सुनना चाहता है, वो शिफा से भरना चाहता है, वो रिहाई देना चाहता है, वो बहाल करना चाहता है, वो आपकी गुर्बत को उठाना चाहता है, वो आपके कर्जों को उठाना चाहता है, वो आपकी तंगदस्ती को दूर करना चाहता है, वो आपकी बीमारियों को लेना चाहता है, वो आपके घर से हर तरह की बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है। ऐसी सारी बीमारियों बदनों से निकल जाओ। यीशु मसीह के नाम से बदन आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बदन आजाद हो जाए। अगर आप किसी तरह से किसी भी फिक्र के अंदर हैं, आज आपका खुदा लातबदील खुदा है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको शिफा से भरना चाहता है। जितने लोग हमें हमारी रिकॉर्डिंग को लाइव देखेंगे, ऐ खुदा उन सबको भी हम तेरे सामने लाते हैं। बदनों की बीमारियां, दुख, परेशानियां, मुश्किलात यीशु के नाम से चले जाएं। खानदान खुशहाल हो, खानदान खुशहाल हो। तेरे लोग इस बात पर यकीन करें कि भलाई और रहमत उम्र पर मेरे साथ साथ रहेगी, भलाई और रहमत उम्र पर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। आपका खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपसे दस्तबरदार नहीं होगा, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता, वो बेवफा नहीं हो सकता है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता है। वो सच्चा खुदा है, वो आदिल खुदा है, वो मुनसफ खुदा है, वो रहमत से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। खुदा आज सुबह इन जिंदगियों के अंदर मैं अजीब काम देखने चाहता हूं। कोई खाली हाथ ना जाए, कोई खाली हाथ ना जाए, कोई मायूस ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। ऐ खुदा आज तेरे लोग यहाँ से तसल्ली लेकर जाएं, तेरे लोग यहाँ से तसल्ली लेकर जाएं, यकीन लेकर जाएं कि वो उनके लिए हो चुका है, उनके लिए हो चुका है। तूने मुआवजा किया है, तूने शिफा दी है, तूने बहाल किया है। ब्लेस कर खुदावन, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो। लश्करों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड, हम तुझे पुकारते हैं। ऐ खुदावन हम तुझे पुकारते हैं। यीशु नासरी, हम तेरे खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हालेलुया। हम सब खादिम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, इस इलाके के लिए दुआ करेंगे। जितने हमारे बहन भाई टीवी पर हमें देखेंगे उनके लिए दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा कि पादी साहब हाथ उठाएं, आपके लिए बरकत की दुआ करें, आपके लिए बरकत की दुआ करें। हालेलुया। खुदावन हम तेरे खादिम होते हुए इस जमात को ब्लेस करते हैं, हम इस जमात को ब्लेस करते हैं। अल्लाह इरफान आ रहे हैं आपके सामने। हालेलुया। हम इस जमात को ब्लेस करते हैं, इन जीसस नेम ब्लेस करते हैं। ऐ खुदावन आज जिंदगियां यीशु के नाम से तसल्ली पाएं, ये आजाद हो, सारी बीमारियों आउट हो जाओ, बेबसी आउट हो जाए, गुर्बत के जुए टूट जाए। हालेलुया। खुदावन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबके लिए बरकत मांगते हैं, शिफा मांगते हैं, गवाहियां हो। ऐ खुदावन गवाहियां हो, तू ला तब्दील खुदा है, मौजज़े हो, शिफा हो, बहाली हो। हालेलुया। तेरे वादे जिंदगियों के अंदर पूरे हों। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, यीशु की बरकत को चाहते हैं। ब्लेस 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 खुदावन तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू आवर सेवियर, तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सब बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। आपकी आमीन मुझे बताएगी कि आपको यकीन है कि नहीं। आमीन, आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।